ہدایت کے راستے کو پہچاننے کی کوشش کیسے کریں گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہر ایک ریاضت، اور ہم سبھی کی ہر طرح کی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور اس دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام کی ایک بڑی ہی مشہور آیت پڑھ کر سنائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم حقیقت صحابہ کے دور میں بتائی، جبکہ وہ حقیقت اس زمانے میں موجود نہیں تھی، وہ خبر تھی ان کے لیے۔ آج کے ہمارے دور میں وہ ہمارے لیے خبر بھی ہے، خبر سے بڑھ کر ہمارا اور آپ کا مشاہدہ بھی ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ کے نبی سے خطاب کا تسلسل ہے، آیتوں میں اس سے پہلے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ بات بھی کہ یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم راستوں کے پھیر میں مت آؤ، ادھر ادھر کے راستوں میں
نہ جاؤ، فتفرق بکم عن سبیلی، اگر ان راستوں پہ جاؤ گے تو اصل راستے سے تو بھٹکنا طے ہے، تمہارا اصل راستے سے ہٹ جانا طے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کے ساتھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم متقی رہو، تقوی والی زندگی تمہاری برقرار رہے۔ آیت میں جو بات اللہ نے بیان کی ہے اسے سادہ الفاظ میں اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ انسانیت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے راہ ہدایت پر لگایا۔ ساری دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ دیا جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی یہی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے امتیوں کو یعنی صحابہ کرام کو پڑھائی بھی، سکھائی بھی، سمجھائی بھی، عمل کر کے دکھلایا بھی، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی نے اس پہ عمل کر کے بتلایا، مزید اللہ کے نبی نے یہ بھی اہتمام فرمایا کہ یہ جو ہدایت کا راستہ ہے، اس ہدایت کے راستے سے بھٹکنے کے کیا کیا امکانات انسانوں کے سامنے آ سکتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ یہ امت کی خیر خواہی ہے، اللہ کے نبی کے دین کے پہنچانے کا کمال ہے کہ آپ نے کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا میں چھوڑا، یعنی چھوڑ کر دنیا سے گئے آپ تو اس حال میں گئے کہ اگر آسمان میں اڑنے والے پرندے کے اپنے پروں کو حرکت دینے میں بھی کوئی ایسی بات تھی جو ہمارے لیے ضروری تھی، الا وقد علمنا منہ علما، تو اللہ کے نبی نے وہ بات بھی ہمیں سکھا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین کو پوری وضاحت کے ساتھ نہ صرف پہنچایا بلکہ پڑھایا، سکھایا، سمجھایا، خود عمل کیا، صحابہ سے عمل کروایا۔ ایک راستہ صراط مستقیم کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا وہ اللہ کے نبی نے امتیوں کے حوالے کر دیا، ان کے سامنے رکھ دیا، پہنچا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی پیشن گوئی فرما دی، اللہ نے جو بات بتائی وہ ہم تک پہنچا دی اللہ کے نبی نے، کہ یہ راستہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تو ایک ہی ہے، اسلام ایک ہی ہے۔ وہاں اسلام کے نام پہ 2 سے 3 شکلیں نہیں ہیں، جماعت کے نام پہ مسلمان ہیں اور کوئی جماعت وغیرہ نہیں ہے، وہاں کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروہ نہیں، کسی قسم کی تقسیم نہیں، حد بندیاں کوئی نہیں۔ صحابہ انصار اور مہاجرین کہلاتے تھے، لیکن یہ صرف پہچان تھی، اختلاف کی بنیاد نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک جنگ میں غزوہ بنی المصطلق سے واپسی میں ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابہ انصار اور صحابی، ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، تو انصاری نے کہا یا للانصار، اے انصاریو میری مدد کے لیے آؤ، ویا للمہاجرین، مہاجر نے کہا مہاجرو آؤ میری مدد کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، خیمے سے اللہ کے نبی اس حال میں نکلے کہ آپ اپنی چادر گھسیٹ رہے تھے، یعنی چادر سنبھالنے کی بھی آپ نے زحمت نہیں کی، ویسے ہی چلے آئے اور آ کر اللہ کے نبی نے کہا دعوها فإنها منتنہ، کہا یہ نعرے یہ دعوے چھوڑ دو اس لیے کہ یہ بڑے بدبودار ہیں۔ سبحان اللہ، انصار کا نام کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ نے انصار کو انصار کہا۔ مہاجر کا لقب اللہ نے دیا، یہ انصار اور مہاجرین کا لقب اللہ کا دیا ہوا، لیکن یہی لقب جب لوگوں نے گروہ بندی کے آڑ میں استعمال کرنا چاہا کہ میں انصاری ہوں اس لیے صحیح غلط دیکھے بغیر میری تائید میں آ جاؤ، میں مہاجر ہوں صحیح غلط دیکھے بغیر میری تائید میں آ جاؤ، اللہ کے نبی نے کہا دعوها فإنها منتنہ، ان نعروں کو چھوڑ دو کہ یہ بڑے بدبودار ہیں۔ اسی لیے بات یاد رکھیے گا، صحابہ کے درمیان کبھی اختلاف رائے بھی رہا، وہ اختلاف دین کی بنیاد پر تھا اور دین کے لیے تھا اور وہیں دین پہ ختم تھا، کبھی گروہ بندیاں فرقے وغیرہ وجود میں نہیں آئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات ہم اور آپ کو بتائی، اور وہ بات قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے زمانے ہمیں بتائی کہ یہ راستہ ہمیشہ ایک راستہ نہیں رہ جائے گا، بعد میں جا کر کئی راستے وجود میں آئیں گے۔ ایک ہوگا سیدھا راستہ صراط مستقیم، اور دوسرا ہوگا دائیں اور بائیں بہت سارے راستے۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی نے ایک نقشہ بنا کر فرمائی۔ سیدھا راستہ اللہ کے نبی نے سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے دائیں بائیں اللہ کے نبی نے لکیریں کھینچ کے صحابہ کو سمجھایا کہ ایسے ہوگا کہ یہ سیدھے راستے کے دائیں بائیں بھی بہت سارے راستے وجود میں آئیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی روشنی میں صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کہ جس طرح آج صراط مستقیم پہ ہو
اس لیے کہ صراط مستقیم کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے نہیں، تو صراط مستقیم پر ہی ہو۔ راستے وجود میں آنے کے بعد بھی صراط مستقیم ہی پر رہنا، اصل میں یہی ہدایت ہے، یہی اصل میں اللہ کے نبی کی پیروی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ حاضرین گرامی قدر، میں نے جیسے کہا جب صحابہ کے سامنے آیت کریمہ نازل ہوئی، وہاں کوئی راستے نہیں تھے، ایک ہی راستہ اسلام تھا، وہاں کوئی جماعتیں نہیں تھی، صرف مسلمان تھے۔ مسلمان کہنے کا مطلب وہی اہل سنت تھے، وہی صحابہ تھے، وہی اللہ کے نبی کے شاگرد تھے، نبی اور ان کا طریقہ وہی ایک راستہ صراط مستقیم تھا اور کچھ نہیں۔ خبر تھی صحابہ کے لیے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے آج وہ صرف خبر نہیں، اللہ کی دی ہوئی صرف خبر نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی صرف بات نہیں، آج ہم اپنی کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے سامنے لوگوں نے دین کو بانٹ لیا ہے۔ بات اس کی نہیں ہو رہی، بہت سارے لوگ یہاں بڑی کہیے کہ ڈنڈی مارتے ہیں، لفظ میں کہو گا کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہ جتنے اختلافات ہیں بس کرسیوں کے اختلاف، اس مسلک کے علماء کو کرسی چاہیے، اس مسلک کے علماء کو کرسی چاہیے، اس لیے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ورنہ مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ غلط کہتے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں کہا تھا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، انہوں نے دین کو پہلے بانٹا پھر فرقوں میں بٹے۔ آج ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ نبی کی پیشن گوئی کے مطابق یہ مسلمان بھی اہل کتاب کے نقش قدم پر چل کر آج دین کو بانٹے ہوئے، اور دین کو بانٹنے کے نتیجے میں پھر ان کے اندر فرقہ بندی آئی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہیں داخلی سطح پر کرسی کے لیے لوگ لڑتے ہوں، عہدے کے لیے لڑتے ہوں، جمعیت و جماعت میں لڑتے ہوں، یہ بھی ایک سچائی اپنی جگہ پہ، لیکن کیا اس کی وجہ سے اس سچائی سے ہم آنکھ پھیر لیں گے کہ اصل مسئلہ دین میں اختلاف کا ہے، اصل مسئلہ دین کو بانٹ لینے کا ہے؟ کیا اس مسئلے سے ہم آنکھیں چرا لیں گے؟ نہیں ہو سکتا بھائیو۔ دیکھو جو بات صحابہ کے لیے خبر تھی آج ہمارے اور آپ کے لیے ایک مشاہدہ ہے، سچائی ہے، اور اس حد تک بڑی سچائی ہے کہ ہر آدمی آپس میں کہتا ہے کہ مسلمان آخر کب ایک ہوں گے، مسلمان آپس میں کب متحد ہوں گے، کب ان کی صف ایک صف بنے گی، سب کہتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اس کے پیچھے اختلاف کی وجہ کیا ہے، یہ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل میں لوگوں نے دین کو بانٹا۔ تو جو صحابہ کے لیے خبر تھی وہ آج ہمارے لیے مشاہدہ ہے، اور جو ہمارے لیے مشاہدہ ہے اس کی گہرائی بھی ہم میں سے بہت سارے سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف میری اور آپ کی ذاتی لڑائی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، یہاں دین کے نام پہ لوگوں کے پاس ایک شکل ہے، دوسرے کے پاس ایک شکل، تیسرے کے پاس ایک شکل، اور ہمارے اور آپ کے پاس ایک الگ شکل۔ اب یہاں مسئلہ دین کا ہے کہ دین میں سے ان شکلوں میں سے دین کی اصل شکل کون سی، وہ کون سا صحیح راستہ، وہ سبل جو وجود میں آئے ان کے مقابلے میں صراط مستقیم کیا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، مسلمانوں کے بڑے مسائل، مسلمان سیاسی طور پر مارے جا رہے ہیں، مالی اعتبار سے بہت سارے علاقوں میں پچھڑے ہوئے بہت بری طرح، اور تعلیم کے اعتبار سے پچھڑے ہوئے، ان کے اپنی سماجی اور اجتماعی سطح پہ دیکھیے، ان کا طرز زندگی دیکھیے، بہت زیادہ پچھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں سلم ایریے کس کے؟ مسلمانوں کے۔ یہ سب مسائل ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا ان سب مسئلوں کے حل کے ساتھ، بلکہ ان سے پہلے اور ان سب سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صراط مستقیم کے مقابلے میں یہ جو راستے دائیں بائیں وجود میں آئے نا، ان راستوں میں صحیح راستے کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، آج ایک بڑی حقیقت یہ جان لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی انبیاء آتے تھے، ہر نبی کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی پیشن گوئی کر کے جائیں، بتا کر جائیں کہ مجھ پر ایمان لایا ہے ٹھیک، لیکن میرے بعد بھی ایک نبی آنے والے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو پھر نجات ہوگی، اور اگر ایسا ہوا کہ وہ نبی آ گئے اور تم ایمان نہیں لائے تو مجھ پر ایمان لا کر بھی تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ یہ ہر نبی اپنے بعد والے نبی اپنی قوم کو بتا کر جاتے کہ میرے بعد پتہ نہیں کب آئیں گے لیکن ایک نبی آنے والے ہیں۔ یہ ان امتیوں، یہ ان قوموں کے لوگوں یا ان امتیوں کا امتحان تھا، ایک نبی پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ایک نئے نبی کی آمد کا انتظار بھی ہے، ان کی پہچاننے کا ایک ٹاسک، ایک ذمہ داری بھی ہے، اور اگر پہچاننے میں اگر کہیں چوک ہو گئی تو گمراہ ہو کے بھٹکنے کا امکان بھی ہے۔ یہ آزمائش تھی جس سے ہر قوم گزری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا نا کہ انہوں نے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد آنے والے ایک نبی، ایک رسول جن کا نام احمد ہے، ان کی خوشخبری سنا کر حضرت عیسیٰ بھی گئے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی ان قوموں پر کہ وہ
ایک نبی کے سچے اور صحیح دین پر رہتے ہوئے بھی اس کوشش میں ان کو لگے رہنا تھا کہ کوئی نئے نبی آئیں گے تو کیا وہ وہی نبی ہوں گے جس نبی کی پیشن گوئی ہمارے نبی نے کی ہے، اور اگر واقعی ان کی پہچان مل جاتی ہے تو ان پر ایمان لانا ان پہ فرض تھا۔ اللہ کا کرم ہے، امت محمدیہ اللہ کے نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کا خاتمہ فرما دیا۔ اب یہاں پر کوئی اور نبی آنے والے نہیں، کوئی اور رسول آنے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پہ واضح فرما دیا، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور انبیاء کے سلسلے کا خاتمہ ہے۔ اللہ نے صاف طور پہ بیان کر دیا۔ اب مسئلہ کیا ہے دیکھیے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی رسول نہیں آئیں گے۔ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، اللہ کے پاس سے بھیجا گیا آخری دین، وہی دین محمد ہے، دین اسلام ہے، وہی قرآن ہے، وہی سنت ہے، وہی حدیث رسول ہے، دین یہی ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی آزمائش ذرا دوسری قسم کی ہے۔ وہ کیا ہے پتہ ہے؟ ان لوگوں کے لیے ضروری تھا نبی کے بعد ایک نبی کی پہچان کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ یہ جو اتنے سارے راستے ہیں، ان راستوں میں سے صراط مستقیم کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج ایک بہت بڑا دھوکہ مسلمان اپنے آپ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی کیا ہے، سب کا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور ساری باتیں، کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، سب ایک ہیں، اور ہم بھی ایک ہیں۔ کیا واقعی یہی سچائی ہے کہ ہم سب ایک ہیں؟ آپ کس عقیدے کی بات کریں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس پوری امت کے عقائد کو اکٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ایک عقیدہ ہے سب کا۔ آج آپ دیکھ لیجئے اہل سنت کا، محدثین کرام کے منہج پر چلنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ موجود ہے، عرش پر مستوی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ جو قرآن و سنت کا بیان کردہ عقیدہ۔ وہیں آپ دنیا میں آج اتنے ایسے عقیدے رکھنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، کہتے ہیں وجود مانیں گے تو شرک لازم آئے گا، وجود لازم مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ عیب لازم آئے گا۔ اس لیے اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یوں رکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کوئی ہوا ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے۔ آپ بتاؤ، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والی ایک امت مسلمہ کے عقیدے میں بڑا فرق، صرف ایک مسئلے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، صرف ایک مسئلے میں بتا رہا ہوں کہ کتنا فرق ہے۔ اللہ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، حقیقی ذات ہے، صفات ہیں، وہ کیسی ہیں اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن بتایا کہ وہ ذات ہے، وہ اس کی صفات ہیں، اس کے اپنے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اعمال ہیں، افعال ہیں، سب بتائے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن امت کا ایک طبقہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے بارے میں متفق نہیں ہو پا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہاں کوئی بڑا اختلاف نہیں۔ یہی اصل مسئلہ ہے جس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو راستے وجود میں آ گئے ہیں، ان راستوں کے مقابلے میں صحیح راستہ کیا ہے، اس کو پہچاننا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آج میں نے جیسے کہا، پچھلی امتوں کی آزمائش اگر یہ تھی کہ ایک نبی پر ایمان رکھتے ہوئے نئے نبی کی آمد کا انتظار اور ان کی پہچان اور ان پر ایمان لانا ضروری تھا، تو آج کی امت مسلمہ کے افراد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنے سارے راستوں میں سے کتاب و سنت کا راستہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، وہ صراط مستقیم کیا ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ چلیے ایک بات ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اب یہ جو ہم اور آپ کو تلاش کرنا، صحیح راستے کو پہچاننا، صراط مستقیم، کیا یہ کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑ دیا کہ ہم اپنی مرضی سے کوشش کریں، ہم اپنے طور پہ پہچاننے کی کوشش کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر چھوڑا ہوا ہے؟ یعنی آپ اور ہم اپنے طور پر دیکھیں کہ ہم جو ہے پہچانیں کون صحیح ہو سکتا ہے، کون غلط ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبانی ہم اور آپ کو واضح طور پہ بتایا ہے کہ جب یہ سبل کے صراط مستقیم کے مقابلے میں کئی راستے وجود میں آ جائیں گے، تو ایسی صورت میں ہم اور آپ کو صحیح راستے کو کیسے پہچاننا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور آپ اگلی بات یہ بھی سمجھ لیں، جب اللہ نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو پھر کیا ہمارے اور آپ کے لیے کوئی اختیار بنتا ہے کہ نہیں پہچاننے کا ہم اپنا کوئی طریقہ طے کریں گے؟ پہچاننے کے لیے ہم اپنا کوئی انداز اپنائیں گے، اپنے طریقے سے ہم طے کریں گے کیا صحیح کیا غلط، کون صحیح کون غلط؟
نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بے نیاز کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس مسئلے کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا، بہت واضح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس مسئلے کو ہم اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے واضح رکھ دیا ہے، ہمیں تو حکم دیا گیا کہ بھائی اللہ نے ایک راستہ دے دیا، جب کچھ نہیں تھا ہدایت کا راستہ اللہ نے دیا، اور جب اتنے سارے گمراہی کے راستے وجود میں آ جائیں گے تب بھی ہدایت کا راستہ کیا ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس راستے کے بارے میں قرآن و سنت میں سب سے پہلے دیکھ لو، قرآن و سنت میں اس راستے کی علامتیں، نشانیاں اللہ نے کیا بتائی ہیں، اس راستے کی پہچان کیا دی، اس کو پہچان لو۔ اور جب قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھ لو گے تو پھر اس کے بعد اپنے آپ کے بارے میں دیکھو، دنیا والوں کے بارے میں دیکھو کہ میں خود اور یہ میرے آس پاس کے دنیا والے کیا اسی راستے پر ہیں جو راستہ قرآن و سنت میں بتایا گیا، جو راستہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، جو راستہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا، کہ واقعی ہم اس راستے پر ہیں؟ یہ اصل میں کرنے کا کام ہے۔ کہاں بتایا؟ قرآن میں ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بتایا؟ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، ایک آیت کریمہ۔ اللہ نے فرمایا جو تمہارے طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ یا اس کو چھوڑ کر اولیاء یعنی بڑی شخصیتیں، چھوٹی شخصیتیں، افراد کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے جو دین مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آسمان سے اتارا ہوا دین اللہ نے دیا ہے ہم اور آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کیا دیا ہے؟ ایک تو قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قرآن میں اللہ نے بتا دیا۔ ایک تو قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، حکم ہوا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اور دوسری بات کہی گئی کہ جو تمہارے پاس اتارا گیا وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو کہا گیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا۔ اچھا، اس قرآن کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا، سنن ابی داؤد کی روایت میں کہا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں سنو، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ قرآن کے جیسی ہی ایک اور چیز بھی دی گئی، قرآن کے ساتھ قرآن جیسی ایک اور چیز دی ہے۔ یہ قرآن جیسی کس معاملے میں؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں خود بیان فرما دیا، کہا الا انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، لوگوں سنو، جس چیز کی حرمت اللہ کے نبی بیان کریں وہ ویسے ہی حرام ہے جس کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہاں بات بہت صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن عطا کیا ایسے ہی نبی علیہ السلام کو حدیث مبارک بھی عطا کی، سنت عطا کی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ قرآن کا بیان عطا کیا، قرآن کے ساتھ قرآن کی تفسیر عطا فرمائی، اور قرآن کے ساتھ قرآن کے برابر مستقل شریعت کے معاملے میں حجت اور دلیل بننے والی یہ حدیث، یہ سنت، نبی علیہ السلام کی سنت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ سنیے گا بات، بہت واضح بات، قرآن و سنت اگر ہم اور آپ ڈھنگ سے علماء کی نگرانی میں بیٹھ کر پڑھنے لگے نا، یہ ساری باتیں جس کے پیچھے لوگ چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہفتوں سے، مہینوں سے، سالہ سال سے بڑے بڑے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، وہ سب ایک طرف کسی مستند عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر سوال آپ کا جواب قرآن کا، سوال آپ کا جواب حدیث رسول کا، سوال ہمارا اور آپ کا رہنمائی اللہ کے رسول کی، اتنی واضح باتیں قرآن و سنت میں بتا دی گئی، کہیں آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہیں پیروی کرنی ہے اس راستے کی جو تم پر اتارا گیا، اس قرآن کی جو تمہیں دیا گیا اس کی پیروی کر، اور جو دیا گیا وہ کیا ہے؟ یہ دو ہیں، ایک قرآن ہے، دوسری حدیث رسول، ان دو چیزوں کی تمہیں پیروی کرنی ہے، اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کہا۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کتنی پیاری ہے، سنیے، وہ کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہتے ہیں لوگوں
تم اتباع کرو، یعنی پہلے سے ایک طے شدہ راستہ ہے، بس اسی راستے پر چلتے چلے جاؤ۔ وَلَا تَبْتَدِعُوا، کوئی نیا راستہ ڈھونڈنے کی فکر مت کرو، نئی بات، نیا کام، نیا انداز نہیں۔ کیوں؟ بڑی بات جو کہی وہ آخری جملہ ہے، کہا فَقَدْ كُفِيتُمْ، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، تم کو بے نیاز کر دیا، تم کو اس سب پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، نیا ہوگا، پرانا ہوگا، کہا کچھ نہیں، اللہ نے ایک طے شدہ راستہ دے دیا ہے، اور وہ راستہ بنانے یا اس راستے کے طریقے متعین کرنے کی محنت سے اللہ نے بے نیاز کر دیا ہے تم کو۔ تمہیں صرف اتنا کہا ہے کہ جو طے شدہ راستہ اس پہ چلتے چلے جاؤ، اور وہ طے شدہ راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے۔ اسی لیے دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موطا کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے تو جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی وہ کیا تھی؟ کہا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہیں دو چیزیں؟ اللہ کے نبی نے کتاب اللہ و سنت نبی یا و سنتی، دو چیزیں اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ وہی دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بنیاد ہے، بلکہ یہی اصل میں دین ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اتباع کتاب و سنت کے داعی اور مبلغ ہیں۔ ہم اور آپ، یہ آپ جو ہیں اتباع کتاب و سنت کی اس دعوت سے جڑے ہوئے افراد ہیں۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو اتباع کتاب و سنت کا حامل اور اسی کا داعی مانتے ہیں، اس لیے کہ یہی اصل میں دین ہے، یہی دین ہے، قرآن یہ سنت یہی اصل میں دین ہے، اور اسی کی طرف تبلیغ ہونی چاہیے، اسی کی طرف لوگوں کو بلایا جانا چاہیے۔ اچھی بات یہاں تک تو آئی، اب یہاں ایک نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے، اس مسئلے کو بھی آپ سمجھیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے اپنے ملک میں نہیں، دنیا کے اندر جہالت عام تھی یا مسلک پرستی عام تھی، لوگ اپنے ائمہ علماء یا اپنے رہنماؤں سے آگے کسی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فلاں امام نے کہہ دیا بات ختم، مولانا نے فتویٰ دے دیا بات ختم، اس سے زیادہ آگے کچھ دیکھنے کا امکان نہیں تھا لوگوں کے پاس۔ آپ کو معلوم ہے نا، دلی کے اندر بڑا ایک مشہور واقعہ پیش آیا، ایک عالم نے سنت پہ عمل کیا، لوگوں نے گھیر لیا، کہا یہ تو نیا کام تم نے کیا، تو انہوں نے کیا، اللہ کے نبی کی حدیث سنائی، کہا میں نیا کام نہیں کر رہا ہوں، جو حدیث رسول میں آیا وہی کام کر رہا ہوں۔ تو سننے والے لوگوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ عوام جاہل نہیں، پڑھے لکھے لوگوں نے یہ کہا مارا بحدیث چیکار گر قول امام داری بیار، کہنے لگے بھائی حدیث ہم نہیں جانتے، امام صاحب کا کوئی فتویٰ کوئی قول ہو تو وہ لا کے بتاؤ۔ سبحان اللہ، دور وہ تھا اللہ کے بندو، وہ دور تھا جب تقلید عام تھی، وہ دور تھا جب مسلک پرستی، شخصیت پرستی عام تھی، وہ دور تھا جب لوگوں سے کہا جاتا تھا قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے، وہ دور تھا جب کہا جاتا تھا حدیث رسول تم پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم، اور اول و آخر اللہ کے فضل و کرم، اور پھر اس کے بعد اللہ کی توفیق سے یہ جو دعوت عمل بالکتاب والسنہ کی، اتباع سنت کی یہ جو دعوت، اس دعوت کا یہ اثر، یہ برکت ہے کہ آج یہ صورتحال ہے کہ آج سنت پہ چلنے والے تو سنت پہ چلنے والے، بدعتی اپنی بدعت کے لیے بھی قرآن اور حدیث سے دلیل دینے پہ اتر آئے۔ سبحان اللہ، دیکھو دنیا لاکھ مخالفتیں کرے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نتائج دکھا رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ۔ کیا اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ کل جو حق کے لیے بھی قرآن و سنت سے دلیل دینے کے بجائے کہتے تھے کہ علماء اور ائمہ کے اقوال بتا دو کافی ہیں، آج وہ بدعت کے لیے بھی اگر قرآن و سنت سے دلیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا یہ دعوت عمل بالکتاب و سنہ کی کامیابی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا اس دعوت کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کیا؟ ہوا یہی، ایک دور تھا کہ لوگوں سے کہا جاتا تھا قرآن حدیث، تو وہیں چھٹ جاتے، بہت سارے لوگ چھٹ جاتے۔ لوگ آج بھی بہت سارے آپ دیکھیں گے دین کے مسئلے پہ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ یوٹیوب دیکھنے والے آپ لوگ، یہ کلپس وغیرہ دیکھنے والے آپ لوگ، آج آپ دیکھ لو یہ بات، آج بھی یہ زندہ حقیقت ہے۔ الحمدللہ عمل بالکتاب و سنہ کی دعوت سے جڑے علماء کی تقریریں، ان کے درس سنیے، قال اللہ قال الرسول قال الصحابہ کے اطراف ہی ان کی ساری گفتگو گھومتی ہے۔ کہیں اس سے ہٹ کر کوئی بات آئی تو اصل بنیاد کتاب و سنت پہ، لیکن ساتھ میں کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی چیز اس میں ضمناً آتی ہے، ورنہ اصل قرآن و سنت ہے۔ لیکن آپ دیکھ لو بقیہ لوگوں کی طرف تو یا تو جو ہے غزالی کی، یا پھر جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف منسوب غلط اور جھوٹی باتیں، کبھی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی باتیں،
اور کئی بار تو لوگ جھوٹے قصے، خواب، فلاں بزرگ کا یہ خواب ہے، انہوں نے یہ خواب میں دیکھا، اور فلاں بزرگ نے فلاں کو یہ وظیفہ بتایا، اس وظیفے سے ان کو اتنا فائدہ ہوا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے بندو، آنکھیں اگر کھلی رکھو نا، یہ صاف طور پہ دکھائی دے گا کہ عمل بالکتاب و سنہ کی دعوت دینے والے لوگ آج بھی اس دعوت کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں۔ لیکن وہیں یہ سچائی ہے کہ پہلے جو صرف قرآن کے علاوہ سب سناتے تھے، اب قرآن کے ساتھ بقیہ چیزیں سنانے لگے، حدیث کے علاوہ سب سناتے تھے، حدیث کے ساتھ بقیہ چیزیں سنانے لگے۔ اب اس موقع پر بہت سارے لوگوں کے لیے اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ بھی قرآن کی دلیل دیتے ہیں، یہ بھی قرآن کی دلیل دیتے ہیں، یہ بھی حدیث رسول کا حوالہ دیتے ہیں، وہ بھی حدیث رسول کا حوالہ دیتے ہیں، ہم کیسے پہچانیں کہ اس میں صحیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے حالات کے انتظام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے سے کر کے رکھے۔ یہ آج ہم اپنے حالات میں دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اور آج یہ بات سن لیجئے گا، اللہ نہ کرے کل اور کوئی بگاڑ آئے، اللہ نہ کرے کوئی اور بگاڑ آئے، اور اللہ نے اگر مقدر میں لکھا ہے تو آئے گا قیامت تک، فتنے تو آتے رہیں گے، ہر فتنہ سر اٹھائے گا، لیکن اس کا جواب اللہ نے پہلے ہی سے قرآن و سنت کے اندر رکھا۔ اب یہ بات ہے، دیکھیے اب کیا کرے گا ایک آدمی کہ قرآن کی بات وہ بھی کرتا ہے جو بدعت پر ہے، وہ بھی کرتا ہے جو سنت پر ہے، حدیث کی بات وہ بھی کرتا ہے جو سنت پر ہے، اور وہ بھی کرتا ہے جو بدعت پر ہے، کیا کیسے ہوگا فیصلہ؟ سبحان اللہ، قرآن و سنت نے ہم اور آپ کو بہت پیارے انداز میں سمجھا دیا۔ وہ کہا صراط مستقیم کی پہچان اللہ نے بتا دی۔ صراط مستقیم کیا ہے اللہ نے بتا دی۔ ایک تو قرآن و سنت، اور قرآن و سنت کے نام پہ وہ سارے چھٹ جائیں گے جو قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز پہ دار و مدار رکھتے ہوں، اور پھر اس کے بعد جب دائرہ تنگ ہو کر آ جائے گا کہ قرآن و سنت کے دائرے میں اب یہاں اگر اختلاف ہے، یہاں اگر خلل نظر آتا ہے، اس اختلاف کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا؟ تو کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے کن کا راستہ بنایا؟ سورہ فاتحہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہمارا نماز میں پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ دلیل ہے، اس وجہ سے ہم مسئلے کے طور پہ یہ مانتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ اب اس سورہ فاتحہ میں ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھانا بھی اور صراط مستقیم پر چلانا بھی، ہدایت بیان و ارشاد کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ بتانا بھی، اور ہدایت توفیق بھی کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق بھی دینا۔ کتنے ایسے ہیں جن کو صراط مستقیم کی پہچان نصیب نہیں ہوئی، اور کتنے ایسے ہیں جن کو پہچان نصیب ہوئی لیکن چلنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ گمراہی دونوں قسم کی۔ بہت سارے لوگ صراط مستقیم کے پہچاننے سے محروم کر دیے گئے، تعصب کی وجہ سے، ان کی اپنی جہالت کی وجہ سے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، حق بات کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اور بہت سارے وہ بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یہ دے دی کہ پہچان مل گئی، لیکن اس ہدایت سے محروم رکھا کہ اس صحیح راستے پہ چلنے کی اللہ نے توفیق نہیں دی۔ کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ ہمیں دکھلانا بھی اور سیدھے راستے پر ہمیں چلانا بھی۔ یہ ہو گئی دعا، یہ ہو گئی دعا۔ اور اس دعا کے اندر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ ہمیشہ ہدایت صراط مستقیم پر ہی ہے۔ صراط مستقیم اس ایک راستے سے ہٹ کر بعد میں ہدایت نہیں ہوگی۔ لوگ ایک بات کہتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے غیر مسلموں کے ہاں ایک عقیدہ ہے، غیر مسلموں کے ہاں ایک عقیدہ، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ بہت سارے لوگ آپ نے سنے ہوں گے، وہ یہ مانتے وحدت ادیان کا نظریہ۔ وہ کیا مانتے معلوم ہے؟ کہتے ہیں جس طرح زمین میں بہنے والی ندیاں الگ الگ نام ہیں، الگ الگ، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، کوئی مشرق سے مغرب کی طرف، کوئی مغرب سے مشرق کی طرف، کوئی شمال سے جنوب کی طرف، یہ ندیاں بہتی ہیں لیکن ساری ندیاں جا کر آخر میں سمندر ہی میں گرتی ہیں۔ ایسے غیر مسلموں میں بہت سارے عقیدہ رکھتے ہیں کہ گرچہ یہ سارے دین الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں، لیکن جس طرح ساری ندیاں جا کے سمندر میں گرتی ہیں، ایسے یہ سارے راستے خدا تک ہی پہنچاتی۔ یہ عقیدہ غیر مسلموں کے اندر ہے۔ معاف کیجئے گا، الفاظ صرف بدلے، الفاظ صرف بدلے ہیں، ورنہ آج یہ عقیدہ رکھنے والے مسلمان آپ کو ملیں گے، بھائی تم جس عقیدے پر ہو رہو، تم جس طریقے پہ رہو، تمہارا جو منہج ہے اس پہ رہو، تمہارے جو عقائد نظریات ہیں اسی پہ رہو، بہرحال اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تاخیر میں سب کی نجات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندو، قرآن و سنت میں کیا کہا گیا اس کو دیکھو۔ قرآن و سنت میں بتایا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا بھی کرتے ہو تو دعا کے بعد اگلا جو جملہ ہے وہ بھی پڑھ لو کہ اللہ نے بتایا صراط مستقیم کن کا راستہ،
صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا. اور وہ انعام اللہ نے کن پر فرمایا؟ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے کہا یہ نبیوں کا راستہ. پرانے انبیاء تو رخصت ہو گئے، ہمارے اور آپ کے لیے مقتدا اور رہنما پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والصدیقین، صدیقین میں سارے مسلمان بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے صدیق اکبر ابو بکر صدیق، اور صدیق اکبر کے ساتھ پھر سارے صحابہ صدیقین میں. اور اگر بعد والے لوگ داخل ہو گئے تو اس شرط کے ساتھ کہ وہ پہلے والے صدیقین سے موافقت کرتے ہیں، اختلاف کریں گے تو باہر ہوں گے. والشہداء، شہید، چاہے وہ معرکے کے شہید ہوں یا حق بات کے گواہ بن کر کھڑے ہونے والے شہادت دینے والے لوگ ہوں، یہ بھی صحابہ. اگر ان کو سب سے پہلے آپ داخل کریں، عمر شہید ہیں، عثمان شہید ہیں، علی شہید ہیں، خلفائے راشدین سب میں سے تینوں کے تینوں شہید ہیں. اور ان کے بعد کے زمانے میں بھی، ان سے پہلے بھی کتنے شہداء صحابہ میں سے. اور اگر گواہ کی بات کریں، صحابہ سے بڑھ کر کس نے حق بات کی گواہی دی؟ صحابہ سب سے پہلے. والصالحین، اللہ نے کہا تیسرے نمبر پر من النبیین والصدیقین والشہداء، اور اس کے بعد کہا والصالحین، نیک لوگ. صحابہ سے زیادہ نیک کون ہوگا؟ سبحان اللہ. بھائیو، یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ دے دیا. وہ کیا ہے؟ کہ صراط مستقیم قرآن و سنت پر چلنا ہے. اب قرآن و سنت پر چلنے میں وہی قرآن پڑھ کر سنت کی بات کرتا ہے، وہی قرآن کی بات کر کے بدعت کی بات کرتا ہے. تو تمہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ صحابہ نے کس معنی کو لیا ہے، کہ وہ معنی جو سنت کی طرف لے جا رہا ہے یا وہ معنی جو بدعت کی طرف لے جا رہا ہے. صحابہ نے کیسے سمجھا؟ اس قرآن کی تفسیر میں صحابہ نے کیا کہا؟ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ نے کیا کہا؟ تابعین نے کیا کہا؟ یہ ہم اور آپ کو دیکھنا چاہیے. مطلب کیا ہوا؟ دیکھو، مطلب بہت صاف ہے، دو ٹوک ہے. آج اگر کوئی آدمی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر مسئلہ بتلاتا ہے، آپ یہ بات دیکھنا، یہی آیت صحابہ نے پڑھی تھی نا؟ کیا یہ معنی صحابہ نے سمجھا؟ یہی معنی اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھایا تھا یا پھر نیا معنی ہے؟ اور اگر کوئی نیا معنی لاتا ہے اور خاص طور پر جو صحیح معنی ہے اس کے خلاف کوئی معنی لا کر بتاتا ہے، تو آپ کہیں گے قرآن کی آیت تو بجا ہے، تم استدلال کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ بھی اچھی ہے، لیکن جو معنی تم مراد لے رہے ہو وہ غلط ہے. سبحان اللہ. دیکھو کتنی پیاری بات حضرت علی نے کہی. خوارج گمراہ فرقہ، سب تو مانتے ہیں خوارج گمراہ فرقہ. حضرت علی کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف کفر کا فتویٰ لگانے لگے، اور اپنے اس موقف کے لیے خوارج نے دلیل دی. کہاں سے؟ قرآن سے دلیل دی، ادھر ادھر کی بات نہیں کی. کہا ان الحکم الا للہ، کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکم یا فیصلہ تو اللہ ہی کا چلے گا. اور ان لوگوں نے ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص انسانوں کو حاکم مان لیے تو شرک کر بیٹھے، کافر ہو گئے. یہ بات کہی ان لوگوں نے. کہا ان لوگوں نے تحکیم الرجال، یعنی افراد اور انسانوں کو حکم اور فیصل مان لیا، جبکہ حاکم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. گمراہی تھی، یہ گمراہی تھی. کیوں گمراہی تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ماننے کا اپنا ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حکم ماننے کے بعد معاملات کی صلح صفائی کے لیے انسانوں کو حکم بنانے کا خود اللہ نے قرآن میں حکم دیا. اللہ نے کہا میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ان کی طرف سے ایک ان کی طرف سے فیصل بنا کر بھیجو، خود اللہ نے کہا ہے. تو کہا مانا غلط سمجھا تھا. اب ہوا کیا دیکھیے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج سے لڑ رہے ہیں یا لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. کچھ لوگ صاحب حضرت علی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے علی، یہ جو خوارج ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا حوالہ دے رہے ہیں، قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. حضرت علی نے کیا پیاری بات کہی. کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات سچی ہے کہ یہ اللہ کی آیت ہے، اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. کلمۃ حق، بات حق ہے، لیکن ارید بها الباطل، لیکن اس آیت کا جو معنی، جو مراد یہ خوارج سمجھ رہے ہیں وہ باطل ہے. یہی معیار ہے اللہ تعالیٰ کے بندہ، یہی معیار ہے. دیکھو اہل بدعت قرآن کی آیت پڑھیں گے لیکن جو معنی وہ سمجھیں گے یہ وہ معنی نہیں ہوگا جو اللہ نے نبی کو پڑھایا، نبی نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے اپنے شاگرد تابعین کو پڑھایا، یہ معنی نہیں ہوگا. اسی لیے دیکھو جب حضرت ابن عباس گئے خوارج سے مناظرہ کرنے، بحث کرنے کے لیے گئے، ان کو ان کی گمراہی سمجھانے کے لیے گئے، تو کیا کیا حضرت ابن عباس نے؟ بہت سارے دلائل. پہلے تو یہی آیتیں کہ قرآن میں خود حکم بنانے کا اللہ نے حکم دیا، سب دیا. اور اس کے بعد حضرت ابن عباس نے ایک استدلال یہ بھی فرمایا. کہا
سنن نسائی وغیرہ میں، مستدرک حاکم وغیرہ میں یہ روایت الگ الگ تفصیلات کے ساتھ آئی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ کہا حضرت ابن عباس نے کہ سر ایک بات یہ بھی مجھے بتاؤ، میں تمہارے پاس جو آیا ہوں، خوارج سے کہہ رہے ہیں، میں تمہارے پاس جو آیا ہوں انصار اور مہاجرین کی طرف سے چل کر آیا ہوں، قرآن تو ان کے بیچ میں اترا، ان کے بارے میں اترا، اور یہ کیا ماجرا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی بھی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہے؟ یہ جو صحابہ ہیں نا، قرآن ان کے درمیان اترا تو وہ زیادہ سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں اترا تو وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ اگر ان الحکم الا للہ کا وہی معنی ہے جو معنی تم سمجھ رہے ہو، تو پھر کیوں ان صحابہ میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہے؟ اللہ کے بندو، آپ کو معلوم ہے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ اور اس سے پہلے کے جو دلائل حضرت ابن عباس نے دیے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسی مجلس سے 2000 سے زیادہ خارجیوں نے ایک مجلس میں توبہ کی۔ حق بات کی پہچان اگر آدمی سچے دل سے کرنا چاہے نا، تو قرآن میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ قرآن و سنت کا معنی و مطلب بھی وہ جو صحابہ تابعین طبع تابعین نے سمجھا سمجھایا، اس کو اپنانا ہی اصل میں دین ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا۔ حاضرین گرامی قدر، آج ایک بات میں 2 منٹ میں کر کے اپنی بات ختم کر لیتا ہوں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ دیکھو، ہم جس دور میں پہلے رہتے تھے وہ دور تقلید کا دور تھا، سب سے بڑا مسئلہ تقلید اور اتباع کا ہی تھا۔ لوگ تقلید اور اتباع کے مسئلے پر ہی کتابیں 20 لکھ گئے، دونوں طرف سے مناظرے کر گئے، اور اسی کی بنیاد پر بہت سارے مسائل کو جھیل بھی لیا۔ لیکن آج دنیا کھل گئی ہے، مشرق و مغرب ان وسائل کی وجہ سے ایک ہو گئے، اور دوسری طرف یہ ہوا مسئلہ اب تقلید تک ہی صرف نہیں رہ گیا، اب میں نے جیسے کہا قرآن و سنت کا حوالہ دے کر لوگ بدعتوں کو پھیلانے کی بات کر رہے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں مسئلہ احناف اور اہل حدیث کا صرف ہوا کرتا تھا، موٹا موٹا اختلاف، لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ ہر گلی میں ایک نئی فکر لے کر بیٹھا ہوا آدمی، یوٹیوب پر آپ کو طرح طرح کا ہر ممبر ایک نئی فکر دے رہا ہے، ہر آدمی ایک نیا دین کی نئی تفسیر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی کی نظر میں آزاد خیالی دین ہے، اور کسی کی نظر میں حب صحابہ کے نام، معاف کیجئے، حب آل بیت کے نام پہ رافضیت کو فروغ دینا، اور کسی کی نظر میں اس دنیا کے اندر بدلتے حالات میں دین کو بدل دینا ہی دین کی بڑی خدمت۔ یہ طرح طرح کے ماحول میں ہدایت کے راستے کو پہچاننے کی کوشش کیسے کریں گے؟ بہت آسان، میں نے بڑی باریکی کے ساتھ ایک ایک جیسے کہ یہ قدم بقدم کیسے ہم چلے، قرآن میں اللہ نے ہم اور آپ کو کیسے چلایا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس معیار پر اگر ہم اور آپ اپنے دین کو پرکھ کر دیکھ لیں گے، سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اگر صحیح ہیں تو کیوں ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے اگر ہم سے غلطی ہوئی یا ہو رہی ہے تو کہاں اور کیوں غلطی ہو رہی ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اگر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ، دنیا جس میں اختلاف میں پڑ گئی، اہدنا لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ تعالیٰ تیرے حکم سے جس میں لوگ اختلاف میں پڑ گئے اس میں مجھے سیدھے راستے پہ چلا دینا۔ یہ دعا اگر ہم کریں گے، ایک طرف کوشش کریں گے، دوسری طرف دعا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم، یہ صحابہ کا راستہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گی۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی نا کہ میری امت یہود و نصارہ سے زیادہ فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی پھر اس میں، اللہ کے نبی نے کہا سب جہنم میں جائیں گے اور ان میں سے ایک صرف جنت میں جائے گا، تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا وہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہوا ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ جماعت ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ آج کے دن باقی ہیں۔ نبی قرآن و سنت اور نبی کے صحابہ قرآن و سنت کا صحیح فہم، یہی دین کا خلاصہ، یہی صراط مستقیم کی پہچان ہے۔ اپنی زندگی میں اسی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان بنیادی باتوں کو زندگی بھر یاد رکھتے ہوئے حق و باطل کی اس دنیا کے اندر صحیح راستے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سچائی کی پہچان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ اس کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ہمت، حوصلہ، اور اللہ تعالیٰ اس دولت سے ہم اور آپ کو سرفراز فرما کر رکھے۔ اللہ مرتے دم تک صراط مستقیم سے جوڑے رکھے، قرآن و سنت کی اس دعوت، کتاب و سنت کی دعوت سے جوڑے رکھے، سلف صالحین کے منہج اور ان کے طریقے سے ہم اور آپ کو جوڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون